پاکستان میں ظلم کی داستانیں اپنی ایک تاریخ رکھتی ہیں۔ کچن میں کام کرتی سلنڈر پھٹنے سے مرنے والی بہو ہو یا بلدیہ فیکٹری میں زندہ جلنے والے مزدور ہوں، دولت کے نشے میں بدمست زمینداروں کے ہاتھوں کچلتے غریب مزدور ہوں یا سانحہ 12 مئی کی خون ریزی ہو، معصوم زینب کا قتل ہو یا فرشتہ صفت کم سن بچیوں کی جنسی ویڈیوز کا سکینڈل ہو، سانحہ ساہیوال میں پولیس کی جانب سے بچوں کے سامنے والدین کو مارنے کا بے رحم عمل ہو یا پھر عابد باکسر اور راو انوار کے جعلی پولیس مقابلے ہوں، یہ سب ایسے ظلم کی مثال ہیں جن کو دیکھ کر انسان کانپ جاتا ہے۔ پاکستان میں قتل عام کے واقعات میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک ایسا واقعہ ہے جس کو تمام ٹی وی چینلز براہ راست دکھا رہے تھے۔ یہ وہ سانحہ ہے جس کے مجرم نامعلوم نہیں بلکہ معلوم مجرم ہیں۔ یہ وہ سانحہ ہے جس کے مجرم قتل کا اقرار کرتے ہیں مگر کسی کے حکم پر اس کی پردہ رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وہ سانحہ ہے جس کی FIR میں پولیس کے ایک سپاہی سے لے کر اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے نام شامل ہیں۔ یہ وہ سانحہ ہے جس سے وزیر قانون اور خود کو خادم اعلیٰ کہلانے والے وزیر اعلیٰ سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے بعد بھی بے خبر ہیں۔ یہ وہ سانحہ ہے جس کی FIR درج کرانے کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دیا گیا اور صرف ایک FIR درج کرانے کے لیے آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی۔ اور یہ وہ سانحہ ہے جس میں ملزم نامزد ہونے پر وزیر اعلیٰ سے لے کر اس وقت کے وزیر اعظم تک سے تفتیش کی گئی ہے۔ یہ وہ سانحہ ہے جس کے تمام حقائق معلوم ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ معلوم نہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران اس کیس نے بہت لمبا قانونی سفر طے کیا ہے مگر اشرافیہ کے بنائے ہوئے کرپٹ سسٹم کی پیچیدگیوں کے باعث ابھی تک روز اول کے مقام پر موجود ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے بنائے جانے والے جسٹس باقر نجفی کمیشن نے جب ایک انگلی کیا پورا ہاتھ ہی پنجاب حکومت پر رکھتے ہوئے اس سانحہ کا ذمہ دار ٹھہرایا تو اس رپورٹ کو پبلش ہونے سے روک کر ایک اور کمیشن تشکیل دے کر اپنی مرضی کی رپورٹ مرتب کرائی گئی جس میں سب کو ہی کلین چٹ مل گئی۔ اور جب اس سانحہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری خود سپریم کورٹ میں جا کر اس کیس کے لیے ایک مضبوط GIT بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ملزمان اس GIT کو لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے تفتیش سے رکوانے کے احکامات جاری کروا لیتے ہیں۔ اس طرح یہ کیس جتنے قدم آگے چلتا ہے اتنے ہی قدم پیچھے کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ ریاستی دہشت گردی سے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شہید ہونے والے 14 افراد اور 100 سے زائد زخمیوں کے ساتھ نامزد ملزمان کے علاوہ پاکستان کی ہر سیاسی و مذہبی جماعت اور شخصیات نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کے انصاف کے لیے ہر قدم پر ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ لیکن اس سسٹم میں رہتے ہوئے ملزمان تک پہنچنے کے لیے عدالتی نظام سے گزرنا ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ عدالتی نظام سے عوام کی مایوسی کوئی نئی بات نہیں، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن میں عینی شاہدین اور ویڈیو کی صورت میں غیر معمولی ثبوت موجود ہونے کے باوجود انصاف میں تاخیر ہونا اس نظام پر سوالیہ نشان ہی تو ہے۔ سابق آرمی چیف کی طرف سے انصاف کی یقین دہانی، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جانب سے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے انصاف کا وعدہ، موجودہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنی ہر تقریر میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کرتے ہوئے اس سانحہ کے شہداء کو حکومت میں آ کر انصاف دلانے کی تکرار، مگر ان تمام منصب اقتدار پر فائز ہونے والی شخصیات کی جانب سے وعدوں سے زیادہ کوئی قدم نہ اٹھانا اس قانون پر سوالیہ نشان نہیں تو اور کیا ہے۔ اس سوالیہ نشان پر ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے، اور ناظرین اس سوالیہ نشان پر ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ قانون پر یہ سوالیہ نشان آخر کب تک، کہ قانون پر یہ سوالیہ نشان کب تک۔